السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے محترم ناظرین، ہم آپ حضرات کے لیے پھر برکت رمضان کا 10واں سبق لے کر کے حاضر آئے۔ اس سے قبل آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ جو حضرات بھی ہمارے چینل علم کا سورج پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دیکھیے حضرات، برکت رمضان کے 10ویں سبق کا عنوان ہے روزے کے مسائل اور وہ چیزیں، ان چیزوں کا بیان جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جہاں روزے کو رکھنے پر اجر و ثواب عطا فرمایا، وہیں پر روزہ نہ رکھنے پر وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے بغیر عذر کے، بلا عذر شرعی یا بغیر مرض کے ایک روزہ بھی چھوڑا تو پورا زمانہ وہ اگر قضا کرتا رہے تو وہ ثواب نہیں پا سکتا جو رمضان میں جو ثواب حاصل کر سکتا تھا۔ یعنی اگر وہ قضا بھی کر لیتا ہے، لہذا تو وہ قضا کرنے کے بعد بھی اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو عین وقت پر، یعنی جو رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، لہذا وہ پورے زمانے بھی اگر روزہ رکھے تب بھی اتنا ثواب نہیں پا سکتا۔ حضرت ابو امامہ واہلی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ دو شخص آئے اور آنے کے بعد میں میرے بازو پکڑے اور بازو پکڑنے کے بعد میں ایک پہاڑ کے درمیان لے جا کر کے مجھے کھڑا کیا اور مجھ سے کہنے لگے چڑھیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو انہوں نے کہا کہ آپ چڑھیے، ہم آپ کے چڑھنے کو، آپ کی اس مصیبت کو، آپ کی اس مشکل کو آسان کر دیں گے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد میں آپ جب اس بیچ پہاڑ پر پہنچے تو بھیانک آوازیں آ رہی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا یہ آوازیں کن لوگوں کی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ آوازیں جہنمیوں کی ہیں، جہنم سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آگے پہنچے۔ آگے پہنچنے کے بعد میں دیکھا کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، اور الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں اور ان سے خون نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس طرح سے ان کے حالات کیسے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار کرنے سے پہلے افطار کرتے تھے، یعنی دن میں افطار کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، لہٰذا دن میں کھاتے اور پیتے تھے، لہٰذا ان کے لیے ایک سخت سزا متعین کی گئی ہے۔ تو حضرات گرامی سے معلوم یہ ہوا کہ روزہ نہ رکھنا سخت سزا کا باعث ہے، سخت سے سخت سزا اس کو دی جائے گی۔ حضرات گرامی، روزہ نہ رکھنے پر یہ بعید ہے، اور جو شخص روزہ رکھ کر کے توڑ دیتا ہے بلا عذر شرعی تو پھر اس پر کتنا گناہ ہوگا۔ حضرات گرامی، تو آئیے ہم اس بات کی طرف توجہ دیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے قبل آپ حضرات کو وہ چیزیں بتائیں کن کن چیزوں سے، کن کن اشیاء کو استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آج کے بیان میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے کھایا یا پیا یا جمع کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسی حالت میں اس پر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی نے حقہ، سگار، سگریٹ، تمباکو یا پھر موسیٰ کا گل استعمال کیا، یا کوئی منجن استعمال کیا، ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا، یہ کوئی بھی منجن اگر استعمال کیا، لہٰذا گرچہ وہ اندر حلق میں نہیں جاتا ہے لیکن اس کے باریک اجزاء جو ہوتے ہیں وہ اس کے حلق میں پہنچ جایا کرتے ہیں، لہٰذا اس لیے نہ بیڑی پینا، بیڑی سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، سگریٹ سے بھی ٹوٹ جائے گا، حقے سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص نے گل منجن سے دانت مانجے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نشہ آور چیزیں جو بھی اگر کوئی شخص استعمال کرتا ہے تو ان تمام تر چیزوں سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرات گرامی، اگر کسی شخص نے ناک کے نتنوں سے دوا چڑھائی
یا کان میں تیل ڈالا اور وہ اندر پہنچ گیا، لہذا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کسی شخص نے روزے کی حالت میں اگر یہ تمام تر کام کیے تو ان سے روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے کسی نے اپنا دانت اکھڑوایا یا خود اکھڑ گیا، لہٰذا یہ دانت سے خون نکلا، خون نکلنے کے بعد میں حلق میں پہنچ گیا، حلق سے اتر گیا، تو اس حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر دانت سے خون نکل رہا ہے اور خود بخود نکل رہا ہے، لہذا تھوک کے ساتھ وہ خون اندر جاتا ہے، لیکن خون تھوک کے برابر ہے یا کم ہے یا اس سے زیادہ ہے، لیکن اس حالت میں اگر خون ہمارے حلق کے اندر گیا، خون کا ذائقہ اگر حلق میں محسوس ہو جائے، لہذا اس حالت میں بھی روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اگر خون کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا، معمولی سا خون ہے، لہذا اس حالت میں نہیں ٹوٹے گا۔ اب حضرات گرامی اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ روزے کے مکروہات کیا کیا ہے۔ روزے کے مکروہات، بغیر کسی عذر کے کوئی شخص اپنے منہ میں کوئی چیز ڈال کر کے چکھے، لہذا کسی چیز کا ذائقہ لینا، یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ بیوی سے بوس و کنار کرنا، چھونا، یہ تمام تر چیزیں مکروہات روزہ میں شمار ہیں۔ لہذا اس کے علاوہ اگر کہیں پر ایسا عذر ہے کہ کوئی بچہ ہے جسے روٹی چبا کر کے دیں گے تبھی وہ کھا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ملائم ہو، لہذا جو بچہ اپنے مسوڑوں سے، اپنے دانتوں سے خود کھا سکے، لہذا اس حالت میں بچے کو روٹی کا نوالا چب کر کے اس کو مہین کر کے دیا جا سکتا ہے۔ لہذا اس کے علاوہ اگر کسی عورت کا شوہر بدمزاج ہے یا کسی کا آقا یعنی وہ کسی کی غلام یا کسی کی لونڈی ہے، لہذا اس حالت میں اگر کسی کا آقا بدمزاج ہے یا شوہر بدمزاج ہے اور کسی بھی سالن میں نمک تیز ہونے کا خطرہ ہے یا کم ہونے کا خطرہ ہے، اس حالت میں اس پر ڈانٹ پڑ سکتی ہے یا اسے سزا مل سکتی ہے، اس حالت میں بھی نمک وغیرہ چکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر خطرہ ہو اس بات کا کہ اس کا شوہر یا اس کا آقا بدمزاج ہو، تو حضرات گرامی یہ روزے کے مکروہات ہیں۔ لہذا اپنے منہ کے اندر تھوک جمع کرتے رہنا اور تھوک جمع کرنے کے بعد میں اس کو حلق کے اندر لے جانا، یہ بھی روزے کے مکروہات میں ہے۔ اگر تھوک جمع نہیں کیا بلکہ ایسے معمولی سی تھوک منہ کے اندر ہے، لہذا اگر اس کو اندر لے لیا، سانس کے ساتھ چلا گیا، تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تو حضرات گرامی یہ تمام تر چیزیں ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔